الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ 8 رمضان المبارک گزر گئے ہیں. محترم حضرات، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. تیسری چیز ہے وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا ان کے اوپر دار و مدار ہے. الحمدللہ ہم مسلمان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے زکوٰۃ کا تو محترم حضرات، زکوٰۃ کے اندر ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کوتاہی برتتے ہیں، جو غفلت کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر. حالانکہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، جس طریقے سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسی طریقے سے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب وسعت بنایا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. زکوٰۃ کا نکالنا یہ فرض ہے. محترم حضرات، زکوٰۃ نکالنا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کے لیے بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت پیدا فرماتے ہیں، اور جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اللہ کے نبی آپ ان کے مالوں سے لیجئے، ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا زکوٰۃ کا نکالنا ان کے مالوں کو پاکیزہ بنا دے گا. تو اس لیے محترم حضرات، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. زکوٰۃ کا نکالنا ہر مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے. آپ کے پاس سونا ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، تو یا اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. جبکہ سال گزر گیا ہو، یعنی آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ صاحب نصاب ہو گئے، پھر 1 سال گزر گیا، تو 1 سال کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے. اور کتنی فرض کی ہے محترم حضرات، اللہ کا شکر، اللہ کا انعام دیکھیے کہ 100% میں سے صرف 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 97.5% نکالنا ہے، 2.5% رکھنا ہے. سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5% میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نکالنا ہے. لہٰذا جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے بارے میں سخت قسم کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو خزانہ بنا کے جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
پورا خرچ کرنا مراد نہیں ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، جو زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی ہے، اس زکوٰۃ کو بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ فرماتے دردناک عذاب کب ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال جس کی آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی دنیا کے اندر، قیامت کے دن فرماتے ہیں اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر اس مال کو تپایا جائے گا، اور پھر اس مال سے ان کی پیشانی کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو دابا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرماتے ہیں کیوں ان کی پیشانیوں کو کیوں داغا جائے گا؟ محترم حضرات، اس لیے کہ جب سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جب کوئی شخص ان سے مال کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو ان کی پیشانیوں پر سلوٹیں آتی ہیں۔ تو یہ جو سلوٹیں چہروں پہ جو پڑتی ہیں سلوٹیں، ان سلوٹوں کے پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پیشانیوں کو اس مال سے جو دنیا کے اندر یہ جمع کر کر کے رکھتے تھے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس کو تپائیں گے، ان کی پیشانیوں کو اس سے داغا جائے گا۔ اور پھر جب پیٹھ پھیلتے ہیں، جب یہ کیا ہے پہلو بدلتے ہیں، تو ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر جب پیٹھ پھیر کر چلتے ہیں تو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس کی سزا ہے جو تم اپنے لیے دنیا میں مالوں کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے محترم حضرات، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اس زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ ہم انسانوں کی کیفیت یہ ہے، ہم انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ انسان مال کو جمع کرتا رہتا ہے وعددہ، اور اس کو روز شمار کرتا رہتا ہے، روز آتا ہے اپنے مال کو شمار کر رہا ہے، اپنے مال کو گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے، آج کتنا ہو گیا، آج کتنا اضافہ ہو گیا۔ وہ مال کو اس طریقے سے جمع کر رہا ہے اور شمار کر رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، گویا کہ اس کا خیال یہ ہے، گویا کہ اس کا ماننا یہ ہے کہ گویا کہ یہ مال اس کو دوام عطا کرے گا، اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مال اس کو دوام عطا کر دے گا، گویا کہ اس کو مرنا نہیں ہے، ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے وما ادراک ما الحطمہ، یہ مخاطب تو جانتا ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے حطمہ۔ اور اس آگ کی کیفیت یہ ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو انسانوں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ محترم حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اور وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ محترم حضرات، اب سوال ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی کتنی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیے محترم حضرات، سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا چاندی چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہماری خواتین چاہے ان کو استعمال کر رہی ہوں یا استعمال نہ کر رہی ہوں، چاہے جس طریقے سے بھی ہے، اگر ہمارے گھروں کے اندر سونا چاندی ہے تو سونا اور چاندی پر بہرحال زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی پیسہ، نقدی روپیہ، نقدی پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اسی طریقے سے سامان تجارت، جو سامان آپ نے تجارت کی غرض سے خرید رکھے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ خریدا، آپ نے پلاٹ خریدا ہے کوئی کس غرض سے؟ تجارت کی غرض سے، جب قیمت اچھی ہوگی اس پلاٹ کو فروخت کر دیں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے دکان کے اندر سامان رکھا ہوا ہے تو اس دکان کے اندر جو سامان ہے اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اور وہ بھی کتنی میرے محترم بزرگ اور دوستوں؟ صرف 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ اس لیے ہر شخص کیا کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال اس کو دیا ہے اس میں جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے اس کو انشاءاللہ نکالیں گے، اس سے انشاءاللہ ہمارے مالوں کے اندر برکت ہوگی۔
محترم حضرات یہ نہ سوچئے کہ زکوٰۃ نکالنے سے آپ کا مال گھٹ جائے گا، زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو سود ہے، سود بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو لوگ صدقات نکالتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ محترم حضرات پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، زکوٰۃ کے مصرف کیا ہے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔